بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹری سٹی کے معزز ناظرین کو السلام علیکم دوستو 11 سالہ وکٹوریہ آلن ایک ایکٹیو اور انرجیٹک لڑکی کی حیثیت سے نشو و نما پا رہی تھی. اسے کھیل کود، ڈانس اور تیراکی کا جنون کی حد تک شوق تھا. مختصر یہ کہ آلن ایک غیر معمولی بچی تھی جس کو زندگی جینے کا جنون تھا. 2006 جب اس کی عمر 11 سال ہوتی ہے تو مسائل نے جنم لینا شروع کر دیا. اس کے جسم نے بغاوت کرنا شروع کر دی. بغاوت بھی ایسی کہ اس کا جسم کمر سے نیچے مکمل طور پر پیرالائز ہو جاتا ہے. اس کا جسم ساکن ہو جاتا ہے. جسم کے ساکن ہوتے ہی اس کے بولنے کی حس بھی ختم ہو جاتی ہے. مرض کی تشخیص بھی عجیب ہوتی ہے. آلن کو 2 خوفناک آٹو امیون ڈیزیز ڈائگنوز ہوتی ہیں جنہوں نے اسپائنل کارڈ اور دماغ کو نقصان پہنچایا. اس کو ہر 5 منٹ بعد درد کے دورے پڑتے ہیں جو کہ بجلی کے جھٹکوں کی طرح اس کی حالت خراب کر دیتے ہیں. وہ جسم جو کچھ ٹائم پہلے ہر لمحے کو انجوائے کر رہا تھا اب محض ایک پنجرہ بن چکا تھا، ایک ڈھانچہ کا منظر پیش کر رہا تھا. آرلن کچھ عرصے بعد کوما میں چلی جاتی ہے اور اس کے بولنے کی حس مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے. مگر ایک چیز ابھی باقی تھی اور وہ یہ کہ آلن اپنے ارد گرد موجود لوگوں، رشتہ داروں کو سن سکتی تھی. مگر آس پاس موجود لوگ اس بات سے بے خبر تھے کہ وہ ان کو سن رہی ہے. اس حالت کو متواتر 4 سال بیت جاتے ہیں. ڈاکٹرز اکثر والدین کو کسی بری خبر کے لیے ہمہ وقت تیار رہنے کو بولتے ہیں کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ آرلن کا دماغ مکمل طور پر مفلوج ہو چکا ہے. لیکن آرلن کے والدین اور بہن بھائیوں نے ہمت نہ ہاری. والدین اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ آرلن کو گھر لے جاتے ہیں اور گھر کے ایک روم کو وارڈ کی شکل دے دیتے ہیں. گھر میں بھائی بہن سب مجھے حوصلہ دیتے، تسلی دیتے. ان کو لگتا کہ میں نہیں سن رہی مگر حقیقت میں ان کے ہر لفظ کو سنتی تھی اور سمجھتی تھی. بالآخر دسمبر 2009 کو آرلن کی ماں، جس کا نام وکٹوریہ تھا، آرلن نے اپنی ماں کو ایک معنی خیز نظروں سے دیکھا. بس اس دن کے بعد آرلن کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. سب سے پہلے اس لڑکی کی فنگرز نے حرکت کرنا شروع کی اور آہستہ آہستہ ہاتھ سے اشارہ بھی ممکن ہوا. وقت کے ساتھ ساتھ ایک ایک لفظ کو بھی پروناؤنس کرنا شروع کیا اور پھر مکمل جملے بولنا شروع کیے. شاید ہی کسی شخص نے زندگی میں اتنی فرحت محسوس کی ہو جتنی کہ آرلن نے کی جب اس نے اپنے ہاتھ سے کھانا اور موبائل استعمال کرنا شروع کیا. اپنے فیملی کے افراد کی کیئر کی وجہ سے آرلن دن بدن بہتر ہو رہی تھی. آرلن کا گھر جہاں وہ پیدا ہوئی اور پرورش پائی ایک نہر کے کنارے تھا. اس نہر کی وجہ سے آرلن تیرنے میں ماہر تھی اور کئی اسکول مقابلے بھی جیت چکی تھی. اب جب کہ وہ ہر طرح کے مشاہدات سے گزر چکی تھی، پانی نے اس کے اندر ایک بار پھر سے جینے کی امید جگا دی. یہ خواب محض خواب ہی رہتا اگر اس کے بھائی اس کا ساتھ نہ دیتے. بھائیوں نے سمپل ایکسرسائزز کے لیے واٹر پول میں آرلن کی ہر طرح سے مدد کی. پانی نے آرلن کے اعتماد کو دوبارہ سے بحال کیا تاکہ وہ اپنی زندگی کے باقی گولز کو سیٹ کر سکے. 2012 موسم گرما میں وکٹوریہ نے یو ایس پیرا اولمپک ٹیم کی طرف سے کھیلتے ہوئے 3 سلور میڈلز اپنے نام کیے. اس کے ساتھ لندن میں ایک گولڈ میڈل بھی اپنے نام کیا. بات یہاں ختم نہ ہوئی، اس نے 100 میٹر فری اسٹائل سوئمنگ مقابلہ میں نیا ورلڈ ریکارڈ بھی قائم کیا. یہ کامیابی دنیا کے لیے ایک سنسیشن بن کر رہ جاتی ہے. 2013 میں آرلن کو معلوم ہوا کہ پروجیکٹ واک ری ہیبلیٹیشن پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے. وہ اپنی ماں کے ساتھ سین ڈیاگو جاتی ہے جہاں اس نے قابل اور تجربہ کار ٹرینرز کی مدد سے باقاعدہ ٹریننگ کا آغاز کیا. ان سارے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ان لوگوں نے اپنا گھر بھی گروی رکھ دیا اور ڈاکٹرز کے مطابق ان کا یہ عمل بے وقوفانہ تھا کیونکہ آرلن اس طرح رسپانس کرتی معلوم نہیں ہو رہی تھی. مگر روزمرہ کی ٹریننگ اور محنت رنگ لاتی ہے. آہستہ مگر یقینی طور پر اس کے پاؤں نے محسوس کرنا شروع کر دیا تھا. بالآخر 3 مارچ 2016 کو آرلن نے اپنی زندگی میں دوبارہ پہلا قدم اٹھایا. اس سب کے لیے وہ کس کرب سے گزری صرف اس کی فیملی اور ٹرینرز ہی جانتے ہیں. 10 سال کی طویل مدت کے بعد وہ اس قابل ہوئی کہ پھر سے لوگوں میں گھل مل سکے. یہ سب اکیلے ممکن نہیں تھا، اس کے ساتھ جڑے ہر رشتے نے بھرپور ساتھ دیا اور آج وہ اس قابل ہوئی. وکٹوریہ آرلن کہتی ہے کہ آج مجھے زندگی کی ایک نئی امید نظر آئی. میں نے یہ جانا کہ معمولی سی سپورٹ یعنی یقین، اعتماد، نظم و ضبط اور سب سے بڑھ کر اپنوں کا پیار آپ کو وہ مضبوطی دیتا ہے جس سے کسی بھی ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے، جس سے اندر کی بجھی ہوئی چنگاری کو سلگایا جا سکتا ہے. یہ کہانی تھی وکٹوریہ آرلن کی
جس نے زندگی کے تمام اتار چڑھاؤ کے بعد نہ صرف جینا شروع کیا بلکہ زندگی کے ہر لمحے کو انجوائے بھی کرنا شروع کیا۔ آپ کا اس کہانی کے متعلق کیا خیال ہے؟ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ساتھ جڑے تمام لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔